الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا وطبيب أجسادنا ومأوانا وملجانا وقائدنا وقطبتنا ومرشدنا وآلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ معزز سامعین کرام، 14 ربیع الاول سن 1444 ہجری، 21 اکتوبر سن 2022 عیسوی بروز جمعہ۔ معزز سامعین کرام، بزرگان محترم اور برادران عزیز،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر دربار میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمارے جمع ہونے کو، کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ پچھلے 2 جمعوں سے بات چل رہی تھی سرور کونین تاجدار بطحا محسن انسانیت ساقی کوثر شافی روز محشر امام الانبیاء محبوب کبریا طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر حضرت محمد الرسول اللہ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق 2 جمعہ سے گفتگو چل رہی ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اس جمعہ بھی۔ موسم بہار کا مہینہ ہے جس کی آج 24 تاریخ ہے۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے۔ اول موسم بہار جسے ربیع الاول کہتے ہیں، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دنیا کی تاریکی ختم ہوئی، ظلمت ختم ہوئی، انسان کو انسانیت ملی۔ انسان نہیں بلکہ انسان درندہ بن چکا تھا۔ عرب کی سرزمین جہالت سے لبریز تھی، خون ریزی، دنگا و فساد، ایک دوسرے کے حقوق کی تلفی کرنا، ظلم و زیادتی، خون ریزی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، بہت ساری خبیث چیزیں عرب کے لوگوں کے اندر پائی جاتی تھی۔ کوئی تجارت کا قافلہ وہاں آنے کے لیے 100 مرتبہ سوچتا، اس لیے کہ لٹیرے بہت تھے، لوٹنے والے۔ ایسے گندے ماحول میں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے اس سے پہلے سنا کہ رسول کائنات فقر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے ان کے جدان کو، داداؤں کو قربانیاں دینی پڑی۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو نعمتیں دینا چاہتے ہیں تو آزمائشات سے دوچار کرتے ہیں۔ آزمائشوں میں جب کامیاب ہوتے ہیں، مصیبتوں سے جب چھٹکارا پاتے ہیں، کامیاب ہو کر حالات کے آنے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سمجھ لینی چاہیے نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور نصرت قریب پہنچنے والی ہے۔ وبشر المؤمنین، میرے محبوب اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، میرے محبوب میرے بندوں کو اور آپ کی امتیوں کو کہہ دیجئے، وبشر المؤمنین، بشارت دے دیجئے مؤمنین کے لیے، امتحان میں وہ کامیاب ہوئی۔
تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک ان کی قربانی مشہور ہے، ہر سال ذوالحجہ کے موقع پر ہر مسجد کے اندر ان واقعات کو سنایا جاتا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو بتایا جاتا ہے۔ ایک وہ قربانی، دوسری قربانی جو عبد المطلب نے اللہ رب العالمین کے یہاں منت مانگی تھی، یعنی اپنی اولاد میں سے ایک اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جب اولاد ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 بیٹوں سے نوازا، قرہ ڈالا گیا، بیٹوں میں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی بچایا اور یہاں بھی بچایا، اس لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ذبیحین کہتے ہیں۔ ابن ذبیحین، اللہ کے نام پر قربان ہونے والوں کی اولاد، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ۔ میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، میں گزشتہ جمعہ جہاں روکا تھا اپنے موضوع کو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، یہ مقدمات پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، گزشتہ جمعہ میں نے اس کی تفصیلات عرض کیا۔ ان کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ کو بھیجا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آسمانوں سے یہ 2 مقدس عورتیں آئیں، جنت سے حوریں آئی حضرت بی بی آمنہ کی خدمت کے لیے۔ ولادت باسعادت کے وقت حضرت بی بی آمنہ نے ملک شام کے بصرہ کے محلات کو دیکھا، اتنی روشنی، غرض کے نام محمد رکھا گیا۔ اس کی تفصیلات خاندان والوں نے پوچھا، اب تک ہمارے آباء و اجداد میں اوپر سے لے کر اب تک کسی نے اپنی اولاد کو نام محمد نہیں رکھا۔ 2 نام ہی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک نام ولادت سے پہلے آسمانوں پر احمد تھا، آقا کی ولادت کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دادا عبد المطلب کے دل پر اور بی بی آمنہ کے دل میں القاء فرمایا کہ نام محمد رکھا جائے۔ نام رکھا گیا، 7ویں دن عقیقہ کیا اور نام رکھا گیا۔ خاندان والے، قبیلے والوں نے سوال کیا یہ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب کے ذریعے سے یہ دیکھا، میری پشت سے ایک زنجیر نکلی، ایک کونا آسمان پر، ایک کونا زمین پر، ایک کونا زنجیر کا مشرق اور مغرب، ایک کونا شمال اور جنوب، درخت بن گیا۔ اس کی خواب اور اس کی تعبیر لی گئی تو اس کی تعبیر یہ آئی کہ ساری خلقت آپ کی نسل میں، اولاد میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، دنیا میں تشریف لانے والا ہے، ساری خلقت اس کی تعریف کرے گی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی پوری کائنات میں، زمینوں کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محمد نام رکھا گیا، عقیقہ کیا گیا، دعوت کی گئی۔ ہر دیکھنے والوں نے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو، سبوں نے کہا ایسا خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ عرب کے اندر ایک دستور تھا، چھوٹے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے اپنی زبان کو باقی رکھنے کے لیے، فصاحت اور بلاغت کو باقی رکھنے کے لیے، چونکہ شہروں کے اندر دنیا بھر کی قوم
دنیا بھر کی لوگ، دنیا بھر کی زبانیں بولی جاتی ہے تو اس میں 19-20 ہو جاتا ہے۔ وہ فصاحت، وہ بلاغت نہیں آتی جو دیہاتوں میں آتی ہے، جن کی پاک و آب و ہوا کے ذریعے سے ملتی ہے۔ اس لیے عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ اپنے شیر خور بچوں کو، دودھ پیتے بچوں کو داعیہ کے حوالے کرتے، 2 سال 3 سال 4 سال، مختلف قبیلے کے لوگ آتے، بچوں کو لے جاتے۔ بنو سعد ایک قافلہ نکلا، بنو سعد کا ایک قافلہ نکلا مکۃ المکرمہ، جن میں سے ایک خوش قسمت خاتون تھی جسے حلیمہ سعدیہ کہتے۔ غربت کی ماری ایک اونٹنی تھی، دبلی اور پتلی، سواری کے لیے ساز و سامان لادنے کے لیے ایک گدھا تھا، دبلا اور پتلا، لاغر، کمزور۔ قبیلہ بنو سعد جب نکلا، وہاں کی عورتیں، وہاں کا قافلہ جب نکلا بچوں کی تلاش میں، ان کی سواریاں تو تیز ترار تھی، تیز رفتار تھی، سب آگے بڑھنے لگے۔ 2 مرتبہ قافلے والوں نے رک کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ کا انتظار کیا تاکہ ساتھ میں چلے۔ چوروں کا ڈر تھا، لٹوروں کا ڈر تھا، بدماشوں کا ڈر تھا۔ آخر یہ قافلے والے بیزار ہو گئے کہ ہم حلیمہ کے انتظار میں رہیں، جن بچوں کو لینے ہم مکۃ المکرمہ جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے ہاتھ نہ آئے۔ آگے بڑھ گئے، 2 مرتبہ انتظار کیا، آخر میں کہا حلیمہ ہم نکلتے ہیں، آپ کے انتظار میں نہیں رہتے، آپ جانیں، آپ کا رستہ جانیں، آپ کی سواری آپ کو پریشان کر رہی ہے تو آپ کا تقاضا ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، وہ آپ کا پرابلم ہے، وہ ہم نکلتے ہیں۔ نکل گئے۔ مکے کے گلیوں کے اندر گشت کیا گیا، آواز لگئی، ہر گھر میں جاتے، ان کے علم کے مطابق جن گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ہر گھر میں جاتے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امی جان کے گھر پر بھی جاتے، دستک دی جاتی، اندر سے آواز دیتے بی بی آمینہ کون؟ باہر سے آواز آتی کہ ہم بنو سعد کا قافلہ آیا ہے بچوں کو لینے کے لیے، کہ آپ کے یہاں بچہ ہے؟ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عبد المطلب کے یہاں پوتا ہوا ہے، عبداللہ کو بیٹا ہوا ہے۔ مائی کیا بیٹا بچہ ہے؟ حضرت بی بی آمینہ فرماتی ہیں بچہ ہے۔ باہر سے سوال کرنے والے سوال کرتے کیا بچے کا باپ ہے؟ ان کی نظر اسباب پر تھی، جیب پر تھی۔ وہ سمجھتے تھے جس کا باپ ہوتا ہے حق الخدمت کے بدلے میں معاوضہ زیادہ ملے گا۔ ہم ان کے بچوں کو لے جا کر پرورش کرتے ہیں، دودھ پلاتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، یہ خدمت کا بدلہ زیادہ ملے گا۔ ان کا خیال تھا جس کا باپ نہیں ہے، جو بچہ یتیم ہے، اس سے ہم کیا امید کر سکتے ہیں کہ کچھ ملے گا ہمیں؟ اندر سے آواز آتی کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے، اتنا آواز سن کر سب نکل جاتے، یتیم بچہ ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ جس بچے کا باپ نہیں، ہمیں کیا خدمت کرے گا اور کیا ہمارا دل خوش کرے گا؟ آگے بڑھ جاتے۔ بدقسمتی تھی ان کی۔ آج کتابوں کے اندر پوری تاریخ اور سیرت اور احادیث کے پورے ذخیرے کو آپ لے لیجئے، صرف اتنا ہی ملتا کہ یہ عورتیں آئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی ہاتھ لوٹ گئی، یتیم ہونے کے ناطے۔ ان عورتوں کا جو آقا کو یتیم سمجھ کر چھوڑ کر نکل گئے، ان کا نام و نشان نہیں کسی کتاب کے اندر، نام و نشان نہیں، ان کا عطا بھی نہیں، پتہ بھی نہیں، صرف اتنا ہے بنو سعد کا ایک قافلہ تھا بچوں کو لینے کے لیے آیا تھا، اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہے، عطا پتہ نہیں۔ سب دوسری طرف گئے،
تحقیق کی گئی کہ یہاں بچہ ہے، کیا اس کا باپ موجود ہے؟ ہاں اس کا باپ موجود ہے، گئے بچے لے لیے۔ جیسا کہ میں نے کہا نظر ظاہری چیز پر تھی، جیب پر نظر تھی، مال و دولت پر نظر تھی، خدا کی قدرت اور طاقت اور غیب پر نظر نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت دیر سے پہنچی، مکے کو چھان ماری، پتا چلا کہ جو قافلہ ساتھ میں آیا تھا بستی والے سب اپنے پورے بچوں کو اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے حساب سے بچوں کو لے لیا۔ حلیمہ سعدیہ ہر جگہ چھان ماری، بچہ ہے، تھا بچہ، کسی نے لے لیا، کسی نے لے لیا، کسی نے لے لیا، فلاں نے لے لیا۔ یہاں آئی، آواز لگائی، یہاں بی بی آمنہ کا دل مر چکا تھا، ہر کوئی آتا، دیکھتے، آواز لگاتے اور یہ معلوم کرتے کہ بچے کا باپ ہے۔ اندر سے جواب ملتا کہ بچہ تو ہے لیکن بچے کا باپ نہیں، بچہ یتیم ہے، سب چھوڑ کر چلے جاتے۔ ایک تو دکھ سے بھری ہوئی بی بی آمنہ تھی، اس لیے کہ شوہر گئے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، واپس آنے نہیں پائے۔ یہ دکھ ابھی دل پر تھا، اترا نہیں تھا، ابھی یہ دکھ ہلکا نہیں ہوا تھا، یہ صدمہ ہلکا نہیں ہوا تھا، یہ پریشانی ہلکی نہیں ہوئی تھی۔ اب ادھر سے یہ دوسری پریشانی، ہر کوئی آنے والی یہی سوال کر رہی ہے کہ بچے کا باپ ہے یا نہیں، بچے کا باپ نہیں تو ہمیں کیا ملے گا، یہ سوچ کر چلے جاتے تھے۔ دکھی تھی۔ حلیمہ سعدیہ آئی، آواز دی، کون؟ کہا کہ میں حلیمہ ہوں، بنو یہ سعد کی ایک عورت ہوں، میں بچہ لینے آئی ہوں۔ دل کی درد کی ماری حضرت بی بی آمنہ اندر سے آواز دی، بچہ تو ہے لیکن آپ نہیں لوگی۔ کیوں؟ اس سے پہلے تجربہ ہو گیا تھا نا، کئی عورتیں آئی، باپ نہ ہونے کی بنیاد پر چھوڑ کر چلے گئے، تو حضرت بی بی آمنہ کو صاف کہنا پڑا بچہ تو ہے لیکن بہن آپ نہیں لے گی۔ کیوں؟ بات کیا ہے؟ بچے کا باپ نہیں، یتیم بچہ ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حلیمہ واپس چلی گئی، کتابوں میں لکھا ہے، سیرت نگاروں نے تلاش کی اور دوسرا بچہ مل جائے، کہیں کھاتے پیتے گھرانے کا بچہ مل جائے جس کا باپ زندہ ہو، وہ بچہ مل جائے، حق الخدمت زیادہ ملے گا، معاوضہ زیادہ ملے گا۔ اس بچے کو لینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تھوڑی بات تو ذہن میں آئی، انسانی فطرت ہوتی ہے، انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ جہاں ہمیں زیادہ ملے۔ آدمی یہی چاہتا ہے کہ یہ دکان میں مجھے 500 مل رہے ہیں، کہیں 800 ملے تو یہاں چھوڑ کر وہاں چلے جاؤں۔ آدمی کی ایک فطرت ہے، فطری چیز ہے۔ بچے نہیں ملے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں القاء فرمایا، دل میں بات آئی، غالب گمان آیا، دل بار بار اندر سے پکار رہا ہے، حلیمہ اس بچے کو لے لو، یہ بچہ معمولی ہستی نہیں ہے، یہ یتیم تو ہے لیکن یہ در یتیم ہے۔ در یتیم کہتے ہیں سیپ کے اندر سے جو موتی کو نکالا جاتا ہے اسے در یتیم کہتے ہیں۔ یہ موتی ہے، موتی، جن کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سانچے کو ہی توڑ دیا۔ قیامت تک ایسا سانچہ اور ایسی صورت اور سیرت کا کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں نہیں پیدا فرمائیں گے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ حلیمہ کی دل میں بات آئی، چکر لگائی، بچے نہیں ملے، اب مجبور، نہیں ماموں سے نکتا مومو بھلا، بولتی نہیں بولتی، چلو بھئی وہ نہیں ملا، کم سے کم یہ تو بھی ہو جان دے، بریانی نہیں ملی کم سے کم دال روٹی تو مل رہی نا، کھا لیں گے چلو وقتی طور پر، اب یہ بھی چھوڑ دیں تو بھوکا مرنا پڑے گا۔ اب فطری طور پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے دل میں القاء فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دل میں خیال آیا کہ چلو بچے تو نہیں، سبوں نے لے لی، اب ایک ہی بچہ ہے، لے لیں گے، ہو سکتا ہے اس بچے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں خوشی لائے، بہار لائے۔ ایک امید کے ساتھ انسان خوف اور امید کے ساتھ میں جیتا ہے۔
ایک امید کے ساتھ۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب آپ فرما دیجئے میرا بندہ جس طریقے کا گمان میرے ساتھ کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ بندے کے ساتھ جیسا گمان، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندے جیسا گمان کرتے ہیں معاملہ بھی ویسا ہوتا ہے۔ اچھی نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے جو نیت کرتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، حسن ظن سے کام لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بندے کے ساتھ بھی وہی معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ ایمان کامل کی علامت ہے۔ اللہ کی ذات پر یقین جڑنا ایمان کامل کی علامت۔ حلیمہ سعدیہ نے شوہر سے مشورہ کیا، حارث سے، کہ دیکھو جی بچے تو نہیں، سبوں نے، خاندان والے، ہمارے قبیلے والوں نے، عورتوں نے بچوں کو لے لیا، ایک ہی بچہ ہے، یتیم ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اس یتیم بچے کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر بہار آئے گی، لے لیں، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے بچے کو لے لیں۔ حارث نے کہا بہتر ہے، بہت اچھی بات، اگر اس یتیم بچے کو آپ گود لے لی، ہمیں گمان ہے حسن ظن کے ساتھ کہ اس یتیم بچے کے ذریعے سے ہماری زندگی میں بہار آ جائے، خوشیاں آ جائے، ایک اچھے گمان کے ساتھ گئی۔ پھر دستک دی، کون؟ میں حلیمہ ہوں۔ بہن کیوں آنا ہوا پھر دوبارہ؟ کہا کہ میں بچے کو لینے آئی ہوں۔ اندر سے آواز آئی، بہن میں پہلے کہہ چکی ہوں کہ بچہ تو ہے لیکن یتیم ہے۔ کئی عورتیں چھوڑ کر چلی گئی، تم بھی در پر آ کر واپس گئی۔ نہیں بہن، ہونے دیجئے یتیم، دروازہ تو کھولیں، دیکھنے دیجئے بچے کو۔ اندر گئی حلیمہ سعدیہ، قسمت کے تارے چمک اٹھے، زندگی کے اندر بہار لانا تھا، ان کی غربت کو اللہ پاک ختم کرنا تھا، رحمتیں برکتیں ان کے گھر کے اندر ڈیرے ڈالنا تھا، ان کی نام کو سورج کی روشنی کی طرح اللہ پاک قیامت تک چمکانا تھا، کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر، تاریخ میں، سیرت میں ان کے نام کو محفوظ کرنا تھا۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گئے، چل میری بندی، تو نے ایک اچھا گمان کیا ہے ہمارے ساتھ، یہ معمولی ہستی نہیں ہے، جس ہستی کے در سے تو آ کر کے لوٹ گئی، بہت غلطی کر رہی ہے، اس ہستی کے در پر دوبارہ چلے جا اور اس ہستی کو اپنے دامن میں لے لے، تیری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمایا، گئی، اندر جا کر کتابوں میں لکھا ہے حلیمہ سعدیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے سفید کپڑے میں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جیسا ہی میں اندر گئی، ابھی دیکھنے سے پہلے، چہرہ کھولنے سے پہلے چہرے کے اوپر کپڑا اڑائے ہوئے تھے، مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگی، اور جیسا ہی میں اندر گئی، جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی بچے تھے، ان کے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، جو مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ ساری دنیا کی دولت میرے سامنے آ گئی، ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ ساری دنیا میرے قدموں میں آ گئی۔ اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ اس سے پہلے ایسی خوشی اور مسرت کبھی نہیں ہوئی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اس بچے کو میں نے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا سرور آیا، ایسا سکون نصیب ہوا کہ زندگی میں آج تک میں نے اتنی بچوں کو گود لیا، دودھ پلائی، لیکن جو سرور اور سکون، راحت و اطمینان، جو اطمینان قلب میرے دل کے اندر محسوس ہوا، جو ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں نے اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا ایک بچہ تھا، حضرت حلیمہ کا ایک بچہ تھا، ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ تھا، وہ بچے کو صحیح طریقے سے ماں کا دودھ نہیں ملتا تھا، ماں کے دودھ سے بھی وہ بچہ محروم تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا سگا بچہ، ماں کے دودھ سے بھی محرومی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، علماء نے لکھا ہے حلیمہ سعدیہ نے جب اٹھا کر سینے سے لگانا چاہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ابھی چھوٹے تھے، مسکرائے،
مطلب یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے قدموں میں ساری دنیا کی دولت آ گئی، محسن انسانیت آ گئے ان کے گھر کے اندر۔ اب ان کے مصیبتوں کے دن ختم ہونے والے، تکلیف کے دن ختم ہونے والے، حالات ختم ہونے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام کو روشن کرنے کا وقت آ گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ مسکراہٹ ایسی محسوس ہوئی، قلبی سکون محسوس ہوا، ایک اطمینان اور راحت۔ زندگی میں کبھی کوئی ٹینشن تھا ہی نہیں، اس حساب سے سکون لے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 دن اپنے امی جان کا دودھ پیے ہیں، 3 یا 4 دن۔ پھر اس کے بعد 2 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو لہب، ان کی آزاد کردہ کنیز ثویبہ، اس سے دودھ آقا نے 1 یا 2 دن پیے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سے دودھ پیے تھے، یعنی رضائی بھائی حضرت حمزہ اور آقا چچا بھتیجے، یہ چاچا یا بھتیجے، لیکن ان کا دودھ ثویبہ کا دودھ آقا نے بھی پیا ہے اور حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے، اس حساب سے رضائی بھائی بھی ہوئے، چچا بھتیجے بھی ہوئے۔ اس کے بعد میں حلیمہ سعدیہ نے رات گزاری بڑی عافیت کے ساتھ میں، فرماتی ہیں کہ اس رات میں ہم نے بڑی سکون سے نیند کیا، اس سے پہلے ہماری نیند نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ بچے کو دودھ نہ ہونے کی وجہ سے خود کا اپنا جو بچہ حقیقی بچہ ہے اتنا ستاتا کہ نیند کر کر کتنے کی دن گزر گئے تھے، صحیح طریقے سے نیند نہیں ہوئی تھی۔ جس دن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائی حضرت حلیمہ سعدیہ، اس دن رات میں ان کا بچہ بھی پیٹ بھر کر کے دودھ پیا، اور فرماتی ہیں کہ پہلی یہ ہمارے بچے کی ولادت کے بعد اور ہماری زندگی میں یہ پہلی رات ایسی تھی جو ہمارے زندگی میں سکون اور چین کے ساتھ میں نیند آئی، آرام سے ہم نے نیند کیا۔ 1-2 دن رک کر وہاں سے اب نکلنے کا وقت آیا، قافلے والوں نے کہا حلیمہ ہم چلتے ہیں، تمہارے انتظار میں ہم آتے وقت بھی بہت انتظار کیا، یہ تمہاری لاغر دبلی اور پتلی اونٹنی، ہم آپ کا انتظار کریں گے تو بہت کافی دن لگ جائیں گے، پریشانی ہوگی، اس لیے وقت سے پہلے ہم گاؤں پہنچنا ہے، آپ جانیں، آپ کی سواری جانیں، آپ کے شوہر ساتھ ہیں، آپ آ جائیں، ہلو ہلو ہم نکلتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے چلو ہم آتے ہیں، چلو۔ کتابوں میں لکھا ہے سیرت نگاروں نے، حلیمہ سعدیہ بچے کو لے کر، یعنی رسول کائنات فقر موجودات کو لے کر پیچھے بیٹھ گئیں۔ چلانے والے ان کے شوہر، اونٹ جو ہے چلانے والے ان کے شوہر حارث، اب وہ آگے بیٹھے، ان کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ بیٹھ گئی۔ اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اونٹنی نہیں اٹھ رہی۔ حارث پھر اترتے ہیں، اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کے پشت سے نیچے اترتے ہیں تو اونٹنی اٹھتی ہے۔ جب حارث بیٹھتے ہیں پھر ان کی بیوی حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر بیٹھتے ہیں تو اونٹنی بیٹھ جاتی، اٹھنے کا نام نہیں۔ 2 بار 3 بار کئی مرتبہ ایسا ہوا، دل میں بات آئی کہ نہیں یہ مبارک بچہ ہم نے لیا ہے، یہ مقدس بچے کو ہم نے لیا ہے، لیتے ہی ہماری زندگی کے اندر بہار آ گئی، اطمینان سے نیند ہم نے کیا۔ خدا کی قدرت یہ چاہتی ہے، یہ شہسوار کسی کے پیٹھ کے پیچھے رہنے کے لائق نہیں، بلکہ یہ شہسوار ہے کائنات کا، اسے سب سے پہلے رکھنا چاہیے۔ یہ دل کے اندر بات آئی اور کہا حارث نے حلیمہ بچے کو لے کر تم سامنے بیٹھ جاؤ، میں پیچھے بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کے سامنے بیٹھا، آقا سامنے تھے، حلیمہ نے گود میں اٹھائے تھے، حارث پیچھے بیٹھے۔ ایک دم سے اونٹنی کھڑی ہو گئی۔ بتانے کا یہ مقصد ہے، یہ کائنات کا صدر، یہ کائنات کا شہسوار جب سامنے ہوگا
تو کائنات کی پوری ہستی، ساری کائنات ان کے پیچھے پیچھے چلے گی۔ اس ہستی کو پیچھے چھوڑ کر کے اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے، ناممکنات میں سے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا، بامراد ہو گیا، منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، ایک نقطہ بیان کیا۔ جس طریقے سے حلیمہ اور ان کے شوہر نے آقا کو بیچ میں بٹھا کر، یعنی حارث کے پیٹھ کے پیچھے بٹھا کر جب اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو جانور کو بھی سمجھ آ گئی کہ شہسوار کسی کے پیٹھ کے پیچھے رہنے کا نہیں، بلکہ شہسوار سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کائنات کی ہستی کی برکت سے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آقا کے صدقے میں اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سیاروں کو پیدا کیا، ہواؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو، پہاڑوں کو پیدا کیا، مشرقین اور مغربین کو پیدا کیا، شمال اور جنوب کو پیدا کیا، ساری خلقت کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا، چرندوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، حیوانات کو پیدا کیا، درندوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ساری کائنات کو وجود بخشا۔ تو یہ ہستی کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر کے کوئی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، یہ بتانا مقصود تھا۔ اے میرے بندو، میری ذات پر جو ایمان لا چکے ہو، میرے آقا پر جو ایمان لا چکے ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اس پر ایمان لانے والے جب تک تم میرے محبوب کے طریقے کو سامنے نہیں رکھتے، ان کی سیرت کو سامنے نہیں رکھتے، ان کے عادات کو سامنے نہیں رکھتے، ان کے شریعت مطہرہ کو سامنے نہیں رکھتے، ہمارے احکامات کو سامنے نہیں رکھتے، اس وقت تک تم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے محبوب کے طریقے کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی سیرت کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی صورت کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے کیریکٹر کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے عادات کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے اطوار کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کے معاملے کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی معاشرت کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی مکی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا، ان کی مدنی زندگی کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے۔ آقا کے طریقے کو اگر کسی نے پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، شریعت کی پامالی کیا، سنتوں کے جنازے نکالا، فرائض کے جنازے نکالا، واجبات کے جنازے نکالا، سنتوں کے جنازے نکالا، نوافل کے جنازے نکالا، مستحبات کے جنازے نکالا، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کی عزت و جلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، اس وقت تک وہ کامیاب، وہ کامران نہیں ہو سکتا جب تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے نہ رکھا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بتایا گیا، ایک اونٹنی کو یہ سمجھ آ گئی کہ کسی کے پشت کے پیچھے بیٹھنے کا بچہ نہیں، یہ شہسوار ہے کائنات کا۔ اسے سامنے رکھیں گے تو کائنات چلے گی، کائنات دنیا کا نظام چلے گا۔ اور دنیا کے اندر ایمان والا یا کوئی اور قوم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات پر، راستے پر نہیں چلتا۔ غرض کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے لے کر بیٹھی، حارث پیچھے تھے، اونٹنی کھڑی ہو گئی، اونٹنی سیدھا کعبۃ اللہ کے پاس گئی، چکر لگائی کعبۃ اللہ کا۔ پھر وہ تو قافلہ پہلے نکل چکا تھا، بہت دور جا چکا تھا، اب یہ پیچھے نکلی، شوہر، حارث، حلیمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا حقیقی بیٹا، یہ نکلے۔ یہ قافلہ تو بہت دور جا چکا تھا۔ جیسا ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حارث اور حلیمہ سعدیہ اونٹنی پر سوار ہوئے، یہ لاغر، یہ کمزور، یہ دبلی اور پتلی مریل قسم کی اونٹنی، اس کے اندر ایک جاذبیت پیدا ہو گئی، ایک طاقت آ گئی، ایک قوت آ گئی، اتنی فربا ہو گئی، اتنی تیز رفتار ہو گئی، ان کے اوسان قطع ہو گئے، یہ خود پریشانی کی حالت میں پڑ گئے۔
آتے وقت تو اس طریقے سے آئی ہماری سواری، ہماری اونٹنی اتنی دبلی اور پتلی، لاغر، مریل، کمزور، اب ہو گیا کیا؟ یقین ہونے لگا اس بچے کی برکت۔ ہم نے رات کو بھی دیکھا ہے کہ اس بچے کی برکت سے ہم نے نیند بھی کیا ہے، ہمارا بچہ پیٹ بھر کر دودھ بھی پیا ہے۔ اسی بچے کی برکت ہے کہ ہماری لاغر، دبلی، پتلی، کمزور، مریل اونٹنی کے اندر طاقت آ گئی۔ ایسی تیز رفتار سے سواری نکلنے لگی۔ اب پہلے باغ ڈور اونٹنی کی حلیمہ کے ہاتھ میں تھی، پہلے اونٹنی کی باغ ڈور ان کے شوہر حارث کے ہاتھ میں تھی، اب باغ ڈور کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ تو سواری کے اندر طاقت کیوں نہیں آئے گی؟ یہ سواری تیز رفتار کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے باغ ڈور چابک چلانا پڑتا تھا، مارنا پڑتا تھا، ہانک کر کے اونٹنی کو بھگانا پڑتا تھا، لیکن اب چابک چلانے کی ضرورت نہیں، اب ہانکنے کی ضرورت نہیں، اب ڈرانے کی ضرورت نہیں، اب اونٹنی کو مارنے کی ضرورت نہیں۔ شہ سوار کو سامنے رکھا گیا، اونٹنی کے اندر ہمت آئی، طاقت آئی، قوت آئی، اونٹنی کے تھنوں میں دودھ بھی آ گیا، دودھ سے لبریز ہو گئے اونٹنی کے تھن۔ اتنی تیز رفتار، اتنی تیز رفتار کہ جو پہلے قافلہ پہنچ چکا تھا وہ قافلے تک یہ پہنچنے والے تھے، مڑ مڑ کر کے قافلے والوں نے دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، یہ جو اونٹنی اتنی تیز رفتار سے جا رہی ہے، اس کے پیروں کی، اس کے ٹاپوں سے اڑنے والی دھول سے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے ہیں۔ سارا قافلہ پریشان، کون سا قافلہ پیچھے دوبارہ آ رہا ہے، کون سا آ رہا ہے؟ یمن سے آیا ہوگا، ملک شام سے آیا ہوگا، بصرہ سے آیا ہوگا، یہ دھول کے ذریعے سے نظر نہیں آیا۔ جیسا جیسا حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر یہ تیز رفتار سواری کنٹرول کرنے پر بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اس قافلے تک پہنچے۔ قافلے والوں نے دیکھا، حلیمہ تم؟ ہاں میں حلیمہ۔ کیا تم نے سواری بدل لی؟ کہا نہیں، میں بھی وہی ہوں، شوہر بھی وہی ہے، بچہ بھی وہی ہے، سواری بھی وہی ہے۔ سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدل گیا ہے، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں بہار لایا۔ سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ پہلے چابک چلانا پڑتا تھا، اونٹنی کی باغ ڈور میرے شوہر حارث کے ہاتھ میں تھی، اب اس کی باغ ڈور، یہ شہ سوار اس بچے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے انہی کے اندر طاقت و قوت پیدا ہو گئی۔ سب حیران ہوئے، ہاتھ ملنے لگے، کاش کہ ہم اس بچے کو لیتے تو ہماری زندگی میں بھی بہار آتا۔ ان کے نصیب میں نہیں تھا، ان کی نظر جیب پر تھی، دولت پر تھی، مال پر تھی، باپ پر تھی، ظاہری چیزوں پر تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید باندھ کر حسن ظن کے ساتھ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھائی، تو انہوں نے برکتوں کو دیکھا، رحمتوں کو دیکھا، اونٹنی کے اندر تبدیلی کو دیکھا، اپنی جسم کے اندر تبدیلی کو دیکھا۔ یہاں تک کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ قافلے والوں کو چھوڑ کر اونٹنی بڑھنے لگی۔ قافلے والوں نے کہا، حلیمہ ذرا دھیرے چلاؤ، ہم سب ساتھ مل کر کے چلیں گے۔ حلیمہ نے کہا، اب باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ شہ سوار جس بچے کو ہم نے لیے ہیں، یہ جہاں رکے گا اور جہاں اشارہ کرے گا وہاں پر جا کر کے ہماری اونٹنی رک سکتی ہے۔ اب ہم اونٹنی کو نہیں چلا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اونٹنی چلتی جا رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، بہت پہلے قبیلے میں حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہنچ گئے۔ اب وہاں گئے، اونٹنی کے تھن دودھ سے لبریز تھے، دودھ نکالنا شروع ہوا۔ حارث نے ایک چیز منگوائی، حلیمہ لاؤ، لا کر کے دی گئی، وہ برتن بھر گیا۔ حلیمہ اور لاؤ، وہ بھی برتن بھر گیا۔ حلیمہ اور لاؤ، وہ بھی برتن بھر گیا۔ حلیمہ اور لاؤ، حلیمہ نے کہا سب بھر گئے، باقی کے برتنوں میں پانی ہے۔ حارث نے کہا، رے نیک بخت عورت، پانی تو بعد میں بھی مل جائے گا، پانی پھینکو، خالی برتن لاؤ۔ پانی کو پھینک دیا گیا اور لایا، برتن ختم ہو گئے۔ اتنا دودھ سارا گھر لبریز ہو گیا تمام برتنوں سے، اطمینان کے ساتھ پی کر کے دوسروں کو بھی تقسیم کر کر کے پورا دن عافیت سے، پوری رات عافیت سے گزرا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں۔ صرف حلیمہ نے گود لیا،
انہوں نے دنیا آخرت کی بھلائیوں کو دیکھا، دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر میں تھی۔ آج میں اور آپ اگر آقا کے طریقے پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، شریعت مطہرہ پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اسے کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا اس سے بچ جائیں، تو یقین مانیے کہ دنیا ہماری ٹھوکروں پر آئے گی۔ یہی بتانا مقصود تھا۔ گھر کے اندر بہار آئی، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جاتی خالی پیٹ آتی۔ جب آقا کو لے کر گئے گھر میں، اسی بہار آئی، بکریاں جہاں بھی جاتی چارہ کھا کر پیٹ بھر کر لبریز دودھ سے ہو کر بکریاں آتی۔ اونٹنی کے تھنوں میں ہمیشہ دودھ سے لبریز تھن تھے۔ ساری پریشانیاں ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظافت موجود تھی۔ عام طور پر بچے پیشاب پاخانے کر لیتے ہیں، ان کو صفائی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود فرماتی ہیں، تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے کتابوں میں لکھا ہے، حلیمہ سعدیہ اندر جا کر پانی اور ایک پاکیزہ کپڑا لے کر آتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو صاف کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے۔ حلیمہ سعدیہ دیکھ کر حیران ہو جاتی کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اندر گئی تھی پانی اور کپڑا لانے کے لیے تاکہ چہرے کے اوپر صفائی، چہرے پر پانی کا کپڑا پھیر کر چہرے کو تھوڑا دھو دوں، تو ایسا مجھے لگتا تھا کہ گویا کسی نے مجھ سے پہلے آ کر کے چہرے کو صاف کر کر چلے گئے۔ اتنے چہرے کے اندر روشنی اور نور، کوئی گندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 ماہ کے ہوئے، عمر کے اعتبار سے 1 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ جب 1 سال کی عمر کو پہنچے 2 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ جب 2 سال کے ہوتے 4 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ جب 4 سال کے ہو گئے 8 سال کے معلوم ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسمانی قوت بھی اور جسامت کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے اللہ نے برکت عطا فرمائی تھی۔ دیکھنے والوں نے محسوس کرتے تھے کہ آقا 4 سال کے ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 8 سال کے ہیں۔ 3 مہینے کے ہیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ 1 سال کے ہیں۔ غرض کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ نے خدمت کی، دودھ پلائی۔ اب 2 سال مکمل ہو گئے، دودھ چھڑا کر اب ارادہ ہوا کہ ماں کے پاس لے جا کر امانت واپس کر دیں۔ ایک تو حضرت حلیمہ سعدیہ کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی کہ آقا کو واپس کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رحمتوں کو، برکتوں کو جو دیکھا ہے، یہ چاہتی تھی کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ اب مجبوری تھی، اب 2 سال کے بعد واپس کرنا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی، غیر معمولی طور پر اصرار کیا بی بی آمنہ سے، بہن آپ اجازت دیں تو چند دن اور اس بچے کو میں اور خدمت کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ بچے سے دل لگ گیا ہے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ اس وقت مکے کے اندر کچھ وبا بھی پھیلی ہوئی تھی، کچھ بیماری بھی تھی۔ حضرت بی بی آمنہ نے کہا ٹھیک ہے بہن، اس وقت مکے میں کچھ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے، ایک کام کرو، اس بچے کو اور چند دن تک آپ کے پاس رکھو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ میری نیت بھی تھی ایسی، معاملہ بھی ایسا ہوا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر تشریف لے گئیں۔ جب آقا 4 سال کے ہوئے، اپنے رضائی بھائی اور بہن شیمہ جو بکریاں چرانے کے لیے جاتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال اظہار کیا، خواہش پیش کی اپنی ماں نے حضرت حلیمہ سے، آپ اجازت دیں تو میں میرے بہن اور بھائی کے ساتھ میں بکریاں چرانے جاتی ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بہت ڈرتی تھیں کہ بچے کو کچھ نہ ہو جائے، اس لیے کہ چیز امانت ہے۔ ایک دن ان کی بیٹی شیمہ نے ضد کیا، امی جان ہمارے بھائی کو ہم ساتھ لے کر جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حلیمہ نے کہا بیٹی یہ ہمارے پاس امانت ہے،
کچھ فرق ہو جائے تو ہم کیا جواب دیں؟ اس لیے کہ آپ جنگلوں میں جاتے ہیں، درندوں کا ڈر ہے، یہ قافلے والے بھی آتے رہتے ہیں، لٹوروں کا بھی ڈر ہے۔ شیما نے فرمایا، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی نے، امی جان آپ بھیجیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ بھیجیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا۔ ماں نے پوچھا اتنی ذمہ داری سے کیوں کہہ رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت شیما نے کہا امی جان سنو، جب ہمارا یہ بھائی چھوٹی عمر میں تھے، جب میں ان کو لے کر ایک وقت جنگل میں گئی، میں کیا دیکھتی ہوں امی جان، میں ان کو لے کر گود میں بیٹھتی تو ابر سایہ کرتا، اور جس درخت کے پاس میں بیٹھتی اگر دھوپ آ جاتی تو درخت کی ٹہنی جھک کر کے سایہ کرتی، اور تو اور بکریاں جب میں اکیلی جاتی ہوں، بکریوں کو ایک طرف اکٹھا کرنا پڑتا ہے، دشواری ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جب میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میں ساتھ میں جاتی ہوں تو بکریاں ادھر ادھر نہیں جاتے، میں اس بچے کو لے کر میرے بھائی کو ایک جگہ جو بیٹھتی ہوں، بکریاں بھی میرے سامنے بیٹھ کر کے چہرہ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سننا تھا حلیمہ سعدیہ کو ایک عجیب محسوس ہوا کہ اس بچے کی شان کچھ الگ ہے، اس بچے کی شان کچھ الگ ہے، اونچا مقام رکھنے والا بچہ ہے، ہماری مقدر جاگ اٹھے، ہم نے اس بچے کو لے کر آئے۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہے، 4 سال کی عمر کو پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما اور ان کے بھائی جب جنگل میں گئے بکریاں چرانے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خیال اور خواہش پیش کی، امی جان آپ اجازت دیں تو میں بھی بکریاں چرانے جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت بیٹی کو بلا کر شیما سے حلیمہ نے کہا دیکھو بیٹی، بہت احتیاط سے لے کر جانا اور بہت احتیاط سے لے کر آنا، پوری نگاہ مرکوز ہو اس بچے پر، ہاتھ نہیں چھوڑنا، ساتھ میں رکھنا۔ اچھی بات ہے امی جان۔ جب گئے کیا دیکھتے ہیں، اس واقعے کو دیکھ کر شیما اور ان کے بھائی حیران ہو گئے۔ 2 سفید پوش فرشتے آئے، جبرائیل اور میکائیل، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کیا، شق صدر، شق سینے کو چاک کیا، یعنی آپریشن کیا، شق صدر، صدر کہتے ہیں سینے کو، شق اوپن کیا گیا۔ یہ منظر کو دیکھ کر شیما اور ان کا جو حقیقی بھائی تھا دوڑتے ہوئے آئے، ماں سے کہا امی جان ہمارے بھائی کو کسی نے لٹا کر سینہ چاک کیا ہے۔ حلیمہ بڑی پریشان ہوئی، یا اللہ یہ کیا مصیبت سوار ہو گئی، کون ہے؟ فوراً اپنے شوہر حارث کو آواز دی، حارث جلدی آؤ، بچوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارا بیٹا محمد کو جو ہے کسی نے لٹا کر سینہ چاک کیا ہے۔ دوڑے دوڑے دونوں گئے، حارث اور حلیمہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، اس وقت تک کام تمام ہو گیا تھا۔ فوراً جا کر حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائی، حارث نے بھی سینے سے لگائی، کہا کہ بیٹا میرے لال کیا ہوا؟ بچوں نے یہ اطلاع دی ہے کسی نے آپ کے سینے کو چاک کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا کہ 2 شخص آئے تھے سفید پوش، مجھے لٹائے، سینے کو چاک کیا، دل کو نکالا، پانی سے دھو کر کچھ 2 نقطے تھے دل کے اندر، اسے نکال کر صاف کیا، برف کی سیل لائے تھے جنت سے، اسے صاف کیا گیا۔ زمزم کا پانی، اسی لیے کوثر سے زمزم کی فضیلت بیان کیا گیا، آب کوثر سے آب زمزم کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے اس پانی سے دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، وہ جو کالے دھبے نقطے تھے
وہ معصیت کا اثر انسانوں کے اندر ہوتا ہے، اسے نکال کر پھینک دیا گیا، اس لیے کہ معصیت گرم سے ہوتی ہے، معصیت کا جو مزاج ہے وہ گرم کا مزاج ہوتا ہے، اس لیے گرمی کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے برف کی ٹھنڈک سے صاف کیا گیا۔ انسان کو جب غصہ آتا ہے، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، شیطان کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جب کسی کو غصہ آتا ہے تو یہ آگ سے آتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو پانی پی لے۔ آگ سے جو غصہ پیدا ہوا، آگ کی بھڑاپ جو اٹھ کر آپ کے اندر غصہ آیا، اس کا ضد کیا ہے؟ پانی۔ آگ کی گرمی کو پانی ٹھنڈا کر دیتی ہے، پانی پیو۔ کھڑے ہیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، لیٹ جاؤ، تب بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وضو کر لو، تب بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، شیطانیت کسی کے اوپر سوار ہے تو میرا نسخہ عمل کرو، ایسے انسان کو ہاتھ پیر پکڑ کو 2-3 منٹ پانی ڈالا لو اوپر سے، غصہ پورا کافر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے 4 سال کی عمر میں آقا کو سینے کو چاک کیا، دل نکالا گیا، اسے صاف کیا گیا۔ 4 مرتبہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، 4 مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ نمبر 1 4 سال کی عمر میں جو بھی میں نے ذکر کیا، نمبر 2 10 سال کی عمر میں، نمبر 3 اعلان نبوت سے پہلے 40 سال کی عمر میں، نمبر 4 معراج کو تشریف لے جاتے وقت 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ اب مکمل یہ واقعہ دیکھنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی پریشان ہوئی، پھر واپس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدہ تک پہنچا دیا، امانت پہنچا دیا اور سارا واقعہ سنایا کہ بچے کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے جو خواب پڑھتے تھے بی بی آمنہ کو، اچھے اچھے خواب، اس کے ذریعے سے جو بشارتیں دی گئی تھی، بی بی آمنہ نے کہا میرے بچے کی شان کچھ الگ ہے، اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میرے بچے کی شان نرالی شان ہے۔ یہ ساری حرکتیں بی بی آمنہ نے دیکھی تھی ولادت سے پہلے، کیا معجزات، درختوں کے ساتھ پتھروں کے سامنے گزرتے، پہاڑوں کے سامنے گزرتے، کنویں کے پاس جاتے تو حالات کیا پیش آتے، تھوکتے تو حالات کیا پیش آتے، خوشبو کیوں نکلتی تھی۔ مکے والوں میں مشہور تھا کہ یہ قیمتی خوشبو لگاتی ہے، بیوہ ہے اور امید سے ہے، یہ ساری باتیں بی بی آمنہ کو یقین ہو گیا بچہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، اس کا مرتبہ کچھ عالی شان ہے، اونچا مقام ہے۔ پھر واپس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر دیا گیا، 4 سال کی عمر تھی، 2 سال ماں کی خدمت میں رہے، 2 سال ماں کی خدمت میں رہی۔ ایک دن شوہر کی قبر کی زیارت کی تمنا ہوئی، بی بی آمنہ نے حضرت عبداللہ کی جو باندی تھی، ان کی وفات سے پہلے انہوں نے جو ترکے میں چھوڑا تھا ام ایمن، ان کو ساتھ لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر بی بی آمنہ 3 آدمی کا یہ قافلہ 3 آدمی پر مشتمل حضرت عبداللہ کی قبر کے پاس گئے، زارو قطار روئی بی بی آمنہ، عبداللہ آپ واپس آنے کا وعدہ کر کر گئے، واپس نہیں آئے، آپ کی قبر بن گئی۔ پھر وہاں سے دیدار کر کر اپنے شوہر کی قبر کی، بی بی آمنہ میکے گئے، مدینے میں تھے، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار بنو زہرہ جو قبیلہ تھا مدینے میں تھے۔ اب وہاں گئے، بیمار پڑ گئی، 1 مہینہ بیمار رہی، پھر واپسی ہوئی، مکہ المکرمہ واپس آ رہے ہیں، 3 ہی آدمی تھے، ام ایمن، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کو پہنچ گئے، بی بی آمنہ ایک مقام پر پہنچے، شدید بخار آئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ماں کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، عجیب نقشہ علماء نے کھینچا ہے، مستقبل کے شہسوار کے چہرے کو دیکھ کر ماں ابھی روح نکلنے سے پہلے کبھی گالوں پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، کبھی سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں، اور کبھی ہونٹوں کو بوسہ دے رہی ہیں، کبھی ماں سینے سے لگا کر آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ آج تک میں نے 2 سال کے عرصے میں میری امی جان کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیوں میری ماں اتنا بے قرار ہے، بے چین ہے، کبھی گالوں کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی پیشانی کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی لبوں کو بوسہ دے رہی ہے، کبھی پیار سے محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے، آج میری ماں کو کیا ہو گیا؟ یہ مستقبل کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ نے جی بھر کر کے دیکھا، فوراً تھوڑی دیر کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے بعد کون آئے، کہاں سے آئے، ام ایمن کہاں گئی، کسے قبر دی، اور کون ان کی قبر بنائی اور کون قبر میں اتارا، ان کے دفن کا مسئلہ کیا ہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا۔ مقام ابوا میں بی بی آمنہ کی قبر موجود ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ دفن کے بعد ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر جانے لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا کر دوڑ کر آتے امی جان کی قبر سے لپیٹ جاتے، امی جان میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، آپ کہاں چلے گئے؟ ایک تو یتیم پیدائش سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا، 2 سال بنو سعد میں تھے، پھر واپس آئی، پھر غیر معمولی اصرار پر حضرت حلیمہ سعدیہ پھر لے گئی، 2 سال اور گزر گئے، جملہ 4 سال حلیمہ سعدیہ کے یہاں، اب 2 سال تک ماں کی خدمت میں تھے، اب 2 سال یعنی 6 سال کی عمر کو پہنچے، ماں کا وفات ہو گیا۔ ام ایمن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر ہاتھ لے جاتی، 2 یا 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑاتے، آقا فوراً دوڑ کر آتے، اپنی امی جان کی قبر کو لیٹ کر روتے۔ اسی حالت میں ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ پہنچے، دادا عبد المطلب سے کہا کہ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، مقام ابوا میں دفن کر دیا گیا۔ عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ بچے کا یہ حال ہو گیا، یعنی عبداللہ کا۔ پھر اس کے بعد ولادت ہوئی، پھر اس کے بعد یہ بچہ 4 سال بنو سعد میں تھا، پھر ماں کے ساتھ 2 سال، اب بچے کی ماں بھی نہیں، بچے کے سر سے باپ کا بھی سایہ نہیں، ماں کا بھی سایہ نہیں۔ اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہے میرے محبوب کسی وسیلے کے محتاج نہیں، کسی ذریعے کے محتاج نہیں، باپ کے بغیر بھی پرورش کرتا ہوں، ماں کے بغیر بھی پرورش کرتا ہوں، یہ تمام یتیموں کا سردار ہے، کائنات کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اسے کسی دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا والے دنیا کے سہارے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن میں خدا وحدہ لا شریک، جن کی برکت سے میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، خلقت کو پیدا کیا، وہ مالک ماں کے سائے کو بھی اٹھا دیا، باپ کے سائے کو بھی اٹھا دیا، اور دادا کی خدمت میں رہے۔ 8 سال کی عمر کو آقا پہنچے، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ صدیق اکبر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان لانے کے بعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی والدہ جس وقت انتقال فرما چکی آپ کو خیال ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ہاں ہاں ابو بکر، مجھے اچھے طریقے سے خیال ہے کہ میری اماں اور میری ماں کا کہاں انتقال ہوا، کہاں دفنایا گیا، پورے طریقے سے نقشہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میرے دادا کا جو انتقال ہوا، مجھے یہ بھی یاد ہے۔ راویوں نے بیان کیا جب خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے پیچھے روتے ہوئے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ایسے ایسے حالات سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ آج امت کا یہ حال ہے، آقا کی سیرت سے دور، آقا کے طرز عمل سے دور، ان کی زندگی سے دور، شریعت مطہرہ سے دور، ان کے طریقے سے دور، ان کے بتائے ہوئے جتنے چیزیں ہیں، یہ تمام چیزوں کے جنازے نکال کر لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریبان پکڑ لیں، اے ظالم تو بتا میرے دین
جو میں لایا ہوا دین، اس دین پر تو نے کیا عمل کیا؟ کیسی ہماری زندگی، نہ فرائض کا اہتمام، نہ واجبات کا اہتمام، نہ سنتوں کا اہتمام، زندگی کے اندر ہمارے کچھ بھی تبدیلی نہیں آئی، وہی بے ڈھنگی رفتار جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ میرے بھائیوں، زندگی بدلو۔ یہ زندگی دنیا کمانے کے لیے نہیں، یہ سیرت کا جو آپ کے سامنے نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ سن کر یہ کان سے چھوڑنے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ ان واقعات میں ایسی چیزیں اور ایسے نقطے موجود ہیں کہ ایک نقطہ اگر لے لیا جائے، گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی تبدیل ہوتی ہے، زندگی تبدیل کرنے والوں کے لیے۔ بدلنا اس نہیں چاہتے تو فائدہ کیا؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی احکامات پر زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں۔ ہمارا آج معاشرہ کیوں بگڑا ہوا ہے؟ نہ آج ہماری زبان صحیح ہے، نہ ہمارا معاملہ صحیح ہے، نہ آج ہمارے اندر فرائض کی پابندی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارا بگاڑ آیا۔ نمبر 1، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان، دھوکہ دہی، قتل و غارت گیری، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر آ چکی ہیں۔ انسان کی صدار کے لیے سب سے پہلا کام نماز۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے، خبیث کاموں سے روک دیتی ہے۔ ایک نماز کی پابندی، دوسرا زبان کی حفاظت۔ یہ دو چیزیں اگر قابو میں آ جائے نا، انسان بن جاتا ہے، ورنہ انسان نظر تو آئے گا لیکن درندہ ہے وہ۔ انسان کے اندر ادب بھی آئے گا، تمیز آئے گی، تہذیب آئے گی، اور بڑے چھوٹوں کے پاس کس طریقے سے بیٹھنا، گفتگو کیسا کرنا، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک نماز کی پابندی، دوسرا زبان کی حفاظت۔ یہ دو چیزیں ہم اپنا لیں، آٹومیٹکلی جتنی برائیاں ہیں نا، یہ برائیاں ختم ہوتی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا کہا، اے ایمان والو سیدھی سچی بات کہو۔ اور دوسرے مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لم تقولون ما لا تفعلون، زبان کے بارے میں جگہ جگہ تاکید کی گئی۔ اس لیے بھائیوں، نمازوں کا اہتمام کرو، سب کریں گے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنی عالیشان مسجد دیا ہمارے لیے، دیا نہیں دیا؟ نماز کے اوقات کے وقت میں کتنا بڑا جم غفیر رہتا ہے، بڑا دکھ ہوتا۔ ان کے جسم کے اندر جنبش تک نہیں آتی کہ اذان ہو گئی، نماز کو جانا۔ کسی کے منہ میں پان پراک ہے، کون گٹکا رکھا ہے، کون ہنس رکھا ہے، کون بیڑی پی رہا ہے، کون سگریٹ مار رہا، کون چائے پی رہا الٹے ہاتھ سے پکڑ کر، الٹے ہاتھ میں چائے سیدھے ہاتھ میں سگریٹ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں؟ نماز چھوڑ کر کوئی زندگی بیکار کی زندگی، نماز چھوڑ کر آدمی زندگی کبھی کبھار ہماری پوچھ کر دیکھو، جو اللہ کے بندے ہیں، جو پانچوں وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کبھار کسی عذر کی بنیاد پر نماز قضا ہو جائے، آدمی تلملے جاتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہی کیوں تڑپتی؟ کیوں کان پر جوں تک نہیں رینگتی اذان ہو رہی ہے؟ سائنسدانوں نے یہ ریسرچ کیا ہے، وقت کی قدر کر لو۔ 2021 کے منظر کو سامنے رکھو، مسجدوں کو تالے پڑ گئے تھے، تالے۔ سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے 2 دن پہلے، کرونا سے خطرناک بیماری آنے والی ہے، کتے مجھے تو معلوم نہیں پکا، انہوں لکھ کر ہیں، سائنسدانوں نے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، کرونا سے خطرناک بیماری آنے والی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں 2021 جیسے ماحول میں ہم نہ آ جائیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ مسجدوں کو تالے، مدرسوں کو تالے،
اس وقت نکو بھی کتبی آتے، جمعہ میں آ جاتے، چوری چھپی سے آتے، حضرت حضرت کھلاؤ، حضرت گیٹ کھلاؤ، دروازہ کھلاؤ۔ اب پانچوں وقت مؤذن بلا رہے ہیں، نماز نہیں۔ انسان آج ہے سبانے کی گارنٹی نہیں، کب مرتا معلوم نہیں۔ اچھا سویا صبح کو، اخبار ہی مر گا، کاروبار کو گیا، لاش ہی بیٹھے بیٹھے گر گیا، منٹوں میں چلے جا رہا ہے اس دنیا سے اس دنیا کو۔ نماز کی پابندی، اللہ کا ڈر، خوف خدا، خشیت الہی، ذکر کی پابندی، درود پاک کی پابندی، سنتوں بھری زندگی، زبان کی حفاظت، اتنا کر لے تو اللہ پاک اتنا راضی ہوتی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اتنا راضی ہوتی اور اتنا راضی کرتی۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری قوم کے نوجوانوں کو، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ وقت پر نماز کی پابندی کریں۔ سب کریں گے میرے بھائی؟ سب نمازوں کی پابندی کرو، اس کی دعوت دو۔ نماز کے وقت آتے وقت سب سے کہو چلو بھائی نماز کا وقت ہو گیا۔ اتنا بڑا علاقہ اگر ہر وقت جو یہاں ہرتانی مجمع آ گئے تو ہماری پوری مسجد بھر جاتی ہے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے، ہم قوم کا علاقہ ہے، غیر قوم کا نہیں۔ اکثریت ہم قوم کی ہے، دکھ ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ جب مر جاتے ہیں تو ان کی جنازے کی نماز پڑھانا، بولو بھائی پڑھانا، بے نمازی کے جنازے کی نماز نہ پڑھاؤ بول کر مسئلہ ہے۔ دکھ ہوتا ہے، ایک مسلمان ہے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، نماز چھوڑ کر زندگی، نماز چھوڑ کر کھانا، نماز چھوڑ کر پینا، نماز چھوڑ کر کاروبار۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی برکت ہے، صدقہ ہے کہ آج ہم انسان نظر آ رہے ہیں۔ آقا نے دعا کی تھی بیک وقت میری امت پر قحط سالی نہیں آنا، چہرے مسخ نہیں ہونا۔ سمجھ میں یہ بات؟ اگر دعا قبول ہو جاتی آج بندر اور خنزیر بن جاتے ہمارے چہرے۔ قحط سالی ایسی آتی کھانے کھانے کے محتاج ہو گئے، 2 سال پہلے ہو گئے، دینے والا منگنے پر مجبور ہوگا۔ 2 سال کی بات نہ کو، رام نگر میں کیا ہوا سیلاب کو اب چند مہینے پہلے کیا ہوا؟ دینے والا لائن میں کھڑ کر لینے والا ہو گیا۔ ایسی نوبت کیوں آتی؟ گناہوں کی نحوست سے آتی ہے۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا، دل صاف رکھنا، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا، اچھا سوچنا، نمازوں کی پابندی، ذکر کی پابندی، یہ سیرت کا جو واقعات جو سناتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر فرق آ جائے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی وقت ہو چکا ہے، عمل کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، پکی بات۔ اللہ کے گھر میں وعدہ کر، قبولیت کی گھڑی ہے، جمعہ کا دن ہے، پکا وعدہ کرو، سچا وعدہ کرو اللہ سے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ قبول بھی فرماتے ہیں، معاف بھی فرماتے ہیں، اور اچھے راستے اللہ پاک فراہم کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی کی پوری تفصیلات آئندہ جمعہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔